آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی ملکی ایجنسیوں کے خلاف زہر افشانی کی شدید مذمت۔ اپنے بیان میں کہا، ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر حد عبور کر رہا ہے۔ اسے ملکی سالمیت کی فکر ہے، نہ ملک کے اداروں کی۔ اس شخص کو صرف اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا کہ اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے اور ہم کسی صورت بھی ان پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی ملکی ایجنسیوں کے خلاف زہر افشانی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر حد عبور کر رہا ہے۔ اسے ملک کی سالمیت کی فکر ہے، نہ ہی ملک کے اداروں کی۔ اس شخص کو صرف اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مزید کہا کہ اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے اور ہم کسی صورت بھی ان پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے پہلے دن کہا کہ عمران خان کو 1 گولی لگی، دوسرے دن کہا 2 گولیاں لگی۔ عمران نے کل کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی۔ یہ کوئی سپر مین ہے یا بیٹ مین ہے؟ یہ کوئی خیالی ہیرو ہے جو ہنستے ہوئے ہاتھ ہلاتے آ رہا ہے۔ زخمی عمران خان کو 19 کلومیٹر دور نہیں لے کر گئے بلکہ 150 کلومیٹر دور شوکت خانم ہسپتال لے کر گئے۔ فائرنگ کے واقعے پر JIT تشکیل دی جائے، تحقیقات کی جائے۔ عمران خان ڈرامہ کر رہا ہے، ڈرامے کا پروڈیوسر اسرائیل یا بھارت ہے۔ عمران خان کو پہلے دن ڈاکٹر کہتا ہے جی 1 گولی لگی، دوسرے دن بولتے جی 2 گولیاں لگی، کل عمران خان خود بولتا مجھے 4 گولیاں لگی۔ جس شخص کو یہ کوئی سپر مین ہے، یہ کوئی بیٹ مین ہے، یہ کوئی خیالی ہیرو ہے جس کو 4 گولیاں لگی، ہنستے ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہا ہے شخص، آئرن مین بھی فلم کی طرح پاکستان میں سچویشن بنائی جا رہی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز کے مقاصد ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو پس منظر میں دیکھا گیا کہ جی کون اس کو بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، کون اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جن کو عمران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر تھا، ہمیں بھی عمران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر ہے، وہ 19 کلومیٹر نہیں لے کے جا رہے جس کو 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں 150 کلومیٹر دور، جہاں لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل میں۔ تو یہ پورا ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا آتھر، اس کا کردار عمران خان خود ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکا رہے ہیں۔ عمران خان نے توپوں کا رخ سیاست دانوں سے ہٹا کر اداروں کی طرف کر لیا۔ اگر نفرت پر مبنی سیاست کریں گے تو انتہا پسندی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر کسی کو ڈاکو یا چور نہیں کہا جا سکتا۔ عمران نیازی صاحب نے اور ان کی جماعت نے جس مذہبی انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کے لیے سیاسی جگہ دی، آج اسی آگ کو جسے بھڑکایا تھا اس کے شعلوں میں عمران خان صاحب کا دامن بھی جل گیا ہے۔ اور پچھلے 4 سالوں سے میں لگاتار یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر معاشرے سے نفرت اور انتہا پسندی کی بے خونی کرنے کے لیے اشتراک عمل کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت کو ہم فروغ دیں گے، اگر پاکستان کے اندر ہم نفرت پہ مبنی سیاست کریں گے تو پھر انتہا پسندی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ابوظہبی میں سالانہ سربنیاس فورم کے موقع پر خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی مدد پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ چھاتی کے کینسر سے متعلق کولگیٹ پالمولیو اور پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے تعاون سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام میں ہونے والے سیمینار میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر رفینہ سومرو نے چھاتی کے کینسر سے متعلق خطرات، احتیاطی تدابیر اور علاج کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا چھاتی کا سرطان متعدد خواتین کو متاثر کر چکا ہے، عوام میں اس مرض کے بارے میں آگاہی ناگزیر ہے۔ سیمینار کے انعقاد میں سیدہ فاؤنڈیشن، کراچی سپورٹس فاؤنڈیشن کا بھی تعاون رہا۔
اور خبر ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے نئے سفراء کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری وزارت خارجہ کی سمری پر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے پاکستان کے نئے سفراء کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری وزارت خارجہ کی سمری پر دی۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس بتائیے گا۔ دیکھیے، وزیراعظم شہباز شریف نے مختلف ممالک میں پاکستان کے نئی سفارتی جو تقرریوں کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دی گئی۔ سعدیہ قاضی کو جو ہے ناروے میں پاکستان کا نیا سفیر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سیمہ سید کو سنگال میں پاکستان کا نیا سفیر جو ہے تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ابرار ہاشمی جو ہیں وہ نیپال میں پاکستان کے سفیر ہوں گے۔ مراد وزیر کو جو ہے بارسلونا میں، خلیل باجوہ کو ٹورنٹو میں دفتر خارجہ میں تعینات، جو ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم عاصم علی خان کو لاس اینجلس میں نیا کونسل جنرل تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور آفتاب چودھری کو جو ہے وہ ہیوسٹن میں نیا کونسل جو ہے وہ تعینات کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی ہے۔ اور اب ان کی جو تعیناتی جو ہیں وہ اگلا پروسیس ہوگا، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بہت شکریہ آپ کا ویس۔ انگلینڈ سے اپنے مذہبی رسومات کے لیے پاکستان آئے 125 سکھ یاتریوں کی قصور میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری۔ سکھ یاتریوں میں خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندے ذاکر حسین سے، جو کہ انہی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ اٹ کھڑکا دکڑ وجے تتا ہوے چُلھا، اٹ کھڑکا دکڑ وجے تتا ہوے چُلھا، تے آن فقیر تے کھاکھا جامن تے راضی ہوے بھلا۔ عرش فرش تے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سمرنا نہیں، گور پیا ہو۔ انگلینڈ سے آئے ہوئے 125 کے قریب لوگ محبت اور امن کا پیغام لے کر صوفی شہر حضرت بابا بلے شاہ کے مزار پر پہنچے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ بابا بلے شاہ جڑا ਉਹਦਾ پیغام کلام ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ، ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਖ قوالاں نے وق صوفی کا کہنے وکھرے طور پہ گائی ہے۔ جی ان کا کہنا تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ کی شاعری سے امن اور محبت کا درس ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ابوظہبی میں سالانہ سربنیاس فورم کے موقع پر خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی مدد پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔